السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد چودھری۔ آج کی بات میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے بلڈنگ ٹاک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید خان صاحب، آرکیٹیکٹ، جو کہ پاکستان کے مایہ ناز آرکیٹیکٹ ہیں، جنہوں نے کم وقت میں ایک اپنی پہچان بنائی اور ایک اس وقت برانڈ نیم پورے پاکستان کے اندر جمشید خان کے نام سے جو ہے نا پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی پہ موضوع پہ ہم نے ترتیب دی ہے اپنے پروگرام کو، خاص طور پہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ڈالر کی قیمت جوں اوپر جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن مٹیریل میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی جس طرح خان صاحب نے کہا تھا، 50 لاکھ گھر ایک عام آدمی کے لیے بنائیں گے اور جو ہی اقتدار کے اندر آئیں گے تو سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ وہ ایک عام آدمی جس کی پوری زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک گھر ہو، ایک چھت کا سایہ ہو جس کے اندر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ایک نارمل جو مڈل کلاس طبقے کا آدمی ہے وہ پوری زندگی اپنی اسی تگ و دو میں گزار دیتا ہے کہ ایک گھر بنایا جائے۔ اگر ناظرین گھر بنایا جائے، لیکن گھر بنانے سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر کی کاسٹ کتنی ہوگی اور اس کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا اور اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، فیوچر میں کیسا ہونا چاہیے، اور آنے والے وقت میں اگر اس کو موڈیفائی کرنا چاہیں تو وہ کس طرح ممکن ہے، کنسٹرکشن کے اندر آسانیاں کس طرح پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اسی کے اوپر آج ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جناب جمشید خان صاحب کو دعوت دی ہے، اور ہم ان سے رائے بھی لیں گے اور ان سے جو ان کے آرکیٹیکٹ جو شاہکار ہیں، جو انہوں نے پوری پاکستان کے اندر ایک کام کیا ہے۔ ان کا ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہر بڑے شہر کے اندر ایک سیٹ اپ موجود ہے، ان کے ساتھ ورکر کام کر رہے ہیں اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو نت نئے ڈیزائن ہیں اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے جمشید خان صاحب ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جمشید خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو میرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے لیے کنسٹرکشن کے اندر سر کس طرح آسانی پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی اس وقت مشکل یہی ہے کہ پلاٹس بہت مہنگے تھے، پلاٹس اس سے زیادہ مہنگے ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر ایک اور جو پرابلم ہوئی ہے پچھلے 5-6 ماہ میں وہ یہ ہوئی ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریلز بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ڈبل پرائس ہو چکی ہے۔ جو گھر مکمل ہو رہا تھا، فار ایگزامپل 5 مرلے کا گھر اگر بن جاتا تھا 40 لاکھ روپے میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، وہ اب 80 لاکھ میں جا کے ہو رہی ہے۔ اور ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 40 سال اسکول میں جاب کر کے ایک ٹیچر رہ کر فار ایگزامپل اس نے 4 ملین کما لیے تھے اور سوچا تھا کہ ایک پلاٹ پہ گھر بناؤں گا، اب وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک بہت سوچنے والے مقام ہے۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے انڈیویجولز، ایز اے نیشن اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو ساری عمر محنت کرتے رہے، ساری عمر ایک رزق حلال کماتے رہے، لیکن آج ان کا جو ہے وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلے 6-7 ماہ میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس نے چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم بات جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا سلوشن ہے، ایز این آرکیٹیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، اس کے سلوشنز ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پری فیبریکیٹڈ گھروں کی طرف ضرور سوچنا چاہیے۔ جی جمشید صاحب، سوری، ایک عام آدمی جو ہمارا سننے والا ہے آپ کو، سر پری فیب جو کنسٹرکشن ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے اگر کائنڈلی آپ تفصیل کے ساتھ وہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ پری فیب ہوتی کیا ہے؟ جی، پری فیب بیسیکلی یہ کنکریٹ، اسٹیل اور آپ کا جو یہ اینٹیں ہیں اس سے ہٹ کر یہ کنسٹرکشن ہے۔ یہ نئے مٹیریلز ہیں جو ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ ڈرائی کنسٹرکشن میں آپ فار ایگزامپل ای پی ایس پینلز اور نئے میتھڈز ہیں جس میں پینلز بنے بنائے ملتے ہیں 8-8 فٹ کے، ان کو جوڑ کر آپ شاندار قسم کا مضبوط گھر بنا لیتے ہیں جن کی لائف 50-50 سال ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس کی مینٹیننس ٹھیک رکھے تو باقی گھروں کی طرح یہ بھی 8-10 ڈیکیڈز یعنی صدیوں تک رہ سکتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے کہنے کا سر یہ مقصد ہے کہ اینٹوں کے علاوہ بھی گھر بنایا جا سکتا ہے اور وہ صدیوں تک قائم بھی رہ سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک جو ہے وہ انوکھی بات ہو گئی کہ یعنی کہ دنیا اتنی زیادہ ترقی کری، ابھی تک ہمیں یہ اینٹ اور کنکریٹ سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں جو ایک پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں
کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں خاص طور پہ جس میں جائیداد کا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے اور اس میں گھر کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو اس کو اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں اینٹوں سے، کنکریٹ سے، اسٹیل سے، کہ وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جائے. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس کی بیس پر جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ پری فیب ہے کیا، تو ہماری سوسائٹی کا اس کی طرف رجحان لے کے جانا تھوڑی مشکل بات ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ٹین کی، چادر کی یا جی آئی کی بنی ہوئی بکٹ، بالٹی لوگ خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کہ پلاسٹک کے. وہ ان کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی ٹوٹ جائے گی، لیکن جو جی آئی کی ہے وہ اگلے 20-25 سال اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ غور کریں تو پلاسٹک کی بالٹی اٹھانا آسان ہے، لیکن جی آئی کی بنی ہوئی بالٹی اس پانی سے بھی بعض اوقات وزنی ہوتی ہے جتنا پانی اس کے اندر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو ماڈرن جو ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں، ماڈرن جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کو اپنی سوسائٹی میں جگہ دینی ہوگی اور دینی پڑ جائے گی. کیونکہ ابھی اگر ہم اس طرف رجحان نہیں کریں گے تو یہ ڈے بائی ڈے، دن بہ دن مشکل ہوتا جائے گا کہ غریب بندے کے لیے گھر ڈیولپ کرنا اور اس کے لیے اس طرح کا فیسیلیٹیشن لے کے آنا، کنکریٹ بلڈنگ مشکل اور مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جس طرح کا آپ نے کہا ہے کہ پری فیب ایک کنسٹرکشن، ایک نیا کنسیپٹ ہے، ایک نیا آئیڈیا ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے اور لوگوں کی بہتری کے لیے اکنامیکل گھر بنیں گے اور لانگ ٹرم ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پی ایم پاکستان نے جس طرح یہ 50 لاکھ گھروں کا عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی رائے لی جانی چاہیے اور اس میں شامل کرنا چاہیے. کیونکہ سر جو 50 لاکھ گھر ہیں وہ تبھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اکنامیکل ہوں گے. ایک عام آدمی جو بیچارہ جس کی 10,000 20,000 یا 30,000 جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ماہ کی انکم ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی آسانی پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ ایزیلی جو ہے نا اس گھر کو میں. جی بالکل آپ نے بڑا زبردست ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ بھی اب وہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے، اب جو کنسٹرکشن ہے ماڈرن کنسٹرکشن. اچھا جمشید صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، جو کنسٹرکشن میں جس طرح آپ نے اتنی معاشی ایکسپرٹیز ہیں، جو ایک پہلا جو ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ انٹرویو میں لوگوں نے بہت پسند کیا اور یہ مجھ سے جو ہے نا وہ سوال اس پہ کر رہے ہیں کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ کیا گھر کا صرف جو اس کا ایلیویشن ہے، جو ماڈرن ایلیویشن ہے یا فیوچر میں کیسا ہوگا، صرف اس کو دیکھتا ہے، یا سر بلڈنگ کو اکنامیکلی بھی وہ ان کو سجیشن دے سکتا ہے کہ آپ یہ وے اختیار کریں، یہاں پہ آپ کا جو ہے نا بجٹ وہ اس میں اکنامیکل ہوگا؟ سر دیکھیں، آپ نے اپنے سوال کے اندر آپ کے جواب چھپا ہوا ہے. میں پچھلے سوال کا تھوڑا سا ایک جواب کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ پری فیبریکیٹڈ گھروں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی پرائس کم ہے 10 20 25 30%، بلکہ وہ آپ کا وقت بہت زیادہ بچاتی ہے. وہ گھر جو آپ کنکریٹ اور اس میں بناتے ہیں اینٹوں میں، وہ گھر جا کر بنتا ہے 1 سال میں اور یہ 2 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے. تو آپ نے 10 مہینے بچا لیے اور 10 ماہ کا کرایہ بچا لیا. اس کو اس طرح سے بھی آپ نے سوچا. کیا سر یہ ممکن ہے کہ یہ 2 ماہ میں گھر مکمل ہو جاتا ہے؟ 100% ممکن ہے. یہ تو بڑی میرے لیے ایک جو ہے نا وہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2 ماہ میں بھی گھر پاسیبلٹی ہے کہ بن سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 لاکھ جو ہمارے گھر ہیں وہ تو بہت 1 سال 2 سال کے اندر مکمل ہو سکتے ہیں. اور ہمیں جو پری فیب ہے، یہ خاص طور پہ ہمیں جو فالٹ لائنز ہیں جہاں ارتھ کویک آنے کے پہاڑی علاقوں میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں تو میں سمجھتا ہوں پری فیب ہی ریکمینڈڈ کر دینا چاہیے تھرو لا، کیونکہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور بنانا آسان ہوتا ہے. آپ اس مٹیریل کو آسانی سے اٹھا کر دور دراز علاقوں میں لے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنا مٹیریل بھی اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں گھر کو. یعنی پری فیب اگر ایک جگہ پہ آپ نے بنایا، آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر سکتے ہیں، ری اسمبل کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو ابھی دوسرا سوال کیا آپ سے سیکنڈ سیکشن ہے جو آرکیٹیکٹ ڈیزائن، آپ جب ڈیزائن کرتے ہیں، کیا ایک ڈیزائنر جو ہے وہ صرف اس کے ڈیزائن کی ایلیویشن کی حد تک اس کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے، یا پھر سر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ اس کو اکنامیکل یا کنسٹرکشن کو اکنامیکل وے کی طرف آپ کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سوال میں ہی جو آپ مکمل طور پہ آپ نے خود ہی اس کا آنسر بھی دے دیا ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نہ صرف آپ کو بلڈنگ کا پلاننگ کر کے دیتا ہے، نہ صرف ایلیویشن ڈیزائن کر کے دیتا ہے، آپ کو مٹیریل
मटेरियल सजेस्ट करता है, इकोनॉमिकल मटेरियल्स में रहते हुए, आपके बजट में रहते हुए आपको एडवाइजेस देता है और उस तरह से घर को डिजाइन करता है कि आपके बजट मुनासिब बजट के अंदर वो कंप्लीट हो जाए। सारी बात है, 5 मरले का घर 5 मरले के बजट के अंदर ही मुकम्मल होगा और 2 कनाल का घर 2 कनाल के बजट के अंदर ही मुकम्मल होगा। इसमें एक और चीज भी है, जैसे हम मल्टी स्टोरीज को देख रहे हैं, टॉल बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, तो हमारे थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हो जाता है। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, हमें सिचुएशंस और पॉलिसीज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, मटीरियल आने वाले टाइम में किस तरह से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग अगर करते हैं 1 मिलियन स्क्वायर फीट की, कोई 20 स्टोरी बिल्डिंग, तो उसमें यूज होने वाला जो स्टील होता है उसकी जो एक आप थंब रूल समझ लें तो 1 बिलियन रुपीस का स्टील यूज होता है। तो जो प्रोजेक्ट्स हमने डिजाइन किए पिछले 1 साल पहले, उनमें स्टील यूज हो रहा था 1 बिलियन का, 1 अरब रुपए का, लेकिन चूंकि सफिशिएंट ड्राइंग्स और बाकी जो एसओपीज हैं ड्राइंग्स के, उनको पूरा करने में और मोबिलाइजेशन में एक टाइम चाहिए होता है, प्रोजेक्ट की स्केल बेहतर है, तो उसमें को जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वही स्टील उसी बिल्डिंग के लिए अब 2 बिलियन रुपीस का रिक्वायर्ड है, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा। तो इस तरह से जो बिल्डर है उसको हम डिस्करेज कर जाते हैं अगर हमारी पॉलिसीज या हमारी सिचुएशन जो सोसाइटी की है या इकोनॉमिक्स की है वो उसमें अगर एक बहुत बड़ा चेंज आता है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वो डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं। एक घर जो एंड यूजर का है, जिसने 5 मरले 10 मरले 1 कनाल का घर बनाना है, वो स्टील 2 लाख का भी लेगा, पाटन 2.5 लाख का भी लेगा, 1 लाख का भी लेगा, क्योंकि उसने घर बनाना है, थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा बर्डन आ जाएगा, डिस्टर्ब होगा, लेकिन घर बनाएगा। लेकिन वो बिल्डर जो कमर्शियली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके बारे में ये सोचना, संजीदगी से सोचना बहुत जरूरी है। और ये वो टाइम है जब हमने एमएनएसटी की एक स्कीम को लाए, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि ये एक बहुत जबरदस्त स्कीम थी और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक रोलिंग आई, एक इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन साथ ही ये तमाम बिल्डर्स हजरात आज जो टाइम है इसमें परेशान है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर है इन पे, क्योंकि हर चीज की प्राइस डबल हो चुकी है। जो उन्होंने बुकिंग अपार्टमेंट की, शॉप्स की, ऑफिसेज की, फॉर एग्जांपल 8,000 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे की थी, अब तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी आ रही है, लैंड कॉस्ट कौन पे करेगा? तो क्या हम अपने तमाम बिल्डर्स को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं? इसमें सोचना, पॉलिसीज बनाना और इसको बहुत संजीदगी से, इसको सेंसिटिविटी के साथ इस मैटर को देखना हायर अथॉरिटीज का, एक्सपर्ट्स का बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम अपनी बिल्डिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डेंट दे जाएंगे, जिससे हमें, मैं कहूँगा कि ये राइट टाइम है कि इससे हमें लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा जमशेद साहब, ये भी सर बताइएगा, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली तो बिल्डिंग इंडस्ट्री आपने बताया कि बहुत वसी है, तो इसके साथ साथ कौन सी इंडस्ट्री है जो है, कोई चंद एक का नाम बताइएगा जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी उनका किरदार है। देखिए, इसके साथ एक सिंपली कहते हैं कि 40 इंडस्ट्रीज हैं, नो डाउट। इसमें आपकी सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें आपकी प्रोडक्ट की जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें आपकी पेंट की इंडस्ट्री है, इसमें आपकी ब्रिक्स है, इसमें आपका ये वुड इंडस्ट्री है। यानी आप जैसे बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो दुनिया में जितने मटेरियल्स हैं वो तमाम आप यूज करने जाते हैं। टाइल्स हैं, ये आपकी सिरेमिक की इंडस्ट्री है, ये बहुत ह्यूज। यानी कि आपके कहने का सर ये मतलब है कि आजकल जो इंडस्ट्री अभी एक्टिव रह गई है वो सिर्फ बिल्डिंग के साथ ही मुंसलिक है, उसके अलावा तो हमें फिर जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं बाकी तो हमें कोई नज़र नहीं आती। बाकी तो हम ज़री बात है कि सर उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जैसे आपने स्टील बताया, सीमेंट बताया, बाकी चंद चीज़ें आप बता रहे हैं, तो यही मैक्सिमम जो है आजकल रूटीन में पाकिस्तान में बन रही हैं सर। जी, आप ठीक कह रहे हैं। और देखें, 40 इंडस्ट्री जो है बहुत ये मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो 40 इंडस्ट्रीज जो है वो
وہ آٹومیٹیکلی ڈیمیج ہوں گی، ڈسٹرب ہوں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، یعنی کہ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بھی اگر اس کو نہ بچایا گیا تو آنے والے وقت میں جو باقی انڈسٹری ہماری وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی تباہی کی طرف جا سکتی ہیں. تو ہماری حکام والا سے یہ اپیل ہوگی خدا ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ جس کے اندر جو بلڈرز ہیں، جو جس طرح جمشید صاحب نے بتایا کہ بھی اب جو پرائسز ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں، اب جو یونٹ کی جو پرائس انہوں نے چارج کی تھی تو وہ اب ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. بالکل آپ نے جمشید صاحب بڑا زبردست ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو جو ہے نا انفارمیشن اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، نہ اتنا ہمارے پاس یہ نالج تھا. دیکھیں جمشید صاحب، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پاکستان میں ایک پرابلم ہے سب سے بڑی جو ہماری آنے والے وقت میں بھی پانی کا ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، لیول نیچے کم ہوتا جا رہا ہے. کیا اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بارشیں کم ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں؟ جی، ہم پاکستان میں پانی بہت ویسٹ کرتے ہیں اور دنیا میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں جو سب سے زیادہ پانی ویسٹ کرنے والی قوم میں. ہم 5ویں نمبر پہ آپ کے کہنے کا پوری دنیا میں جو ہم پانی ویسٹ کریں 5ویں نمبر پہ ہیں. اور یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس میں میٹھا پانی ہے. ہم رین واٹرز کو ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے، چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے، بن بھی رہے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ کام کرنا ہوگا اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہوگا، تبھی ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکیں گے. اور میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کی تھی کہ بلڈنگ انڈسٹری میں بہت سا پانی استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی میتھڈالوجیز کو ماڈرن میتھڈالوجیز میں کنورٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم کم سے کم ڈرنکیبل واٹر بلڈنگ انڈسٹری میں یوز کریں. اور اسی طرح سے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈرنکیبل واٹر کے علاوہ آپ گندا پانی یا کوئی بھی ایسا پانی جو آپ پی نہیں سکتے بلڈنگ انڈسٹری میں یوز بھی نہیں کر سکتے. یہ SOPs ہیں. تو آپ بلڈنگ انڈسٹری میں ڈرنکیبل واٹر یوز کرتے ہیں تو ایسے میتھڈز کو یوز کریں ڈرائی کنسٹرکشن کو، تاکہ آپ کا یہ پانی بلڈنگ انڈسٹری میں کم سے کم یوز ہو. اور اس کے بعد جو ہمارے یہ چلرز ہیں، واٹر بیسڈ چلرز ہیں، یہ اگر ہم بات کریں کہ ایک بلڈنگ، ایک مال میں اپروکسیمیٹ ایک مناسب سائز کے مال میں 1,00,000 گیلن پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایئر بیسڈ چلرز پہ کام کرنا ہوگا، واٹر بیسڈ چلرز کو بین کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. ہم ڈرنکیبل واٹر کو اگر اپنی سوسائٹی میں اس طرح سے ایویپوریٹ کرتے رہیں گے تو آنے والی نسلیں، آنے والی جنریشن ہمیں معاف نہیں کریں گی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو پانی کی ویسٹیج اتنی زیادہ ہو رہی ہے، یہ ہم خود اپنی تباہی خود جو ہے نا وہ اس پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ ہم ویسٹ کر رہے ہیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کا لیول نیچے کم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا باقی جو ماڈرن جتنے بھی کنٹری ہیں یا جتنی دنیا ہے بھی اسی طرح پانی استعمال کیا جاتا ہے، یا ان کا کیا وہ طریقہ کار ہے؟ یہ بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتانا. تو پری فیبریکیشن جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی وہ ڈرائی کنسٹرکشن بیسڈ ہے، اور اس میں پانی کم سے کم استعمال ہوتا ہے. یوں آپ سمجھ لیں کہ 90-95% پانی آپ بچا لیتے ہیں. تو ڈرائی کنسٹرکشن از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فار آر ٹائپ آف کنٹری جہاں پہ پانی کی شدت ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، واٹر ٹیبل ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے. ہر سال 50 فٹ اف آئی ناٹ رانگ واٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا ہے شہروں میں. تو ہم کہاں پہ اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں؟ اس کی اویئرنیس لانا اسکولوں میں، کالجز میں، انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں بہت ضروری ہے. یہ جب تک ہم اویئرنیس نہیں لائیں گے، آپ بھائیوں کے جیسے پروگرامز ہیں یہ اس پہ آ کے بات نہیں کریں گے تو یہ اویئرنیس ایک لے مین تک نہیں جائے گی. اگر یہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو پانی ویسٹ ہوتا رہے گا، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. جی بالکل. جی جمشید صاحب، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بلکہ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ایک جو گھر ہے وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. گھر کے بغیر آپ کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے اندر یا اپنی ترجیحات کے اندر یہ شامل ہوتا ہے. تو کیا یہ بچپن میں ہمیں جو ہماری کلاسز ہیں، سکولز ہیں، اس کے اندر یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے یا ہمارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، یا ہم اپنے گھر کو، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو کس طرح جو ہے نا وہ اکنامکلی اور بہتر بھی کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں اس طرح کے کچھ چاہتا ہوں کہ اسکولز میں جا کر کوشش بھی کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہ میں کام نہیں کر رہا. یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں. کالجز میں اسکول لیول پہ ابھی تک نہیں ہو سکا، کچھ کووڈ کی ریزنز ہیں، لیکن میں جا کے یہ اویئرنیس لا رہا ہوں. اپنے جو میرے پاس جتنی سمجھ اور نالج ہے اس کو شیئر کر رہا ہوں
تاکہ وہ لوگ بچے جو ابھی فیلڈ میں آنے والے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آئیں گے ان کو ایٹ لیسٹ ان فیکٹس اینڈ فگرس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. جب یہ ڈبیٹ اوپنلی ہوگی اور یہ زیادہ ہوگی تو یہی جنریشن آ کر اس میں جو ہمیں اس وقت خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, پانی کو یہی لوگ بچائیں گے. جو پہلے ہو چکا اویئرنیس نہیں تھی یا اس میں کوئی ہم نے پالیسیز نہیں بنائی یا ہم نے اس پہ کوئی سیریس ورکنگ نہیں کی, اب ہم کر سکتے ہیں. ہمیں آگے دیکھنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. جی بالکل. جی جمشید صاحب, اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا جو قدرتی چیزیں ہیں نیچر کے جو قریب ہیں, بالفرض روشنی جو ہے میکسیمم گھر کے اندر ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں, اور باقی یہ جو ہے گرین ہم گھر کو کس طرح کر سکتے ہیں, یہ ہمیں کوئی اس کا آئیڈیا آپ دیں کہ جو ہم بلڈنگز یا گھر بناتے ہیں اس کو میکسیمم سن لائٹ اور جو گرینری ہے وہ گھر کے اندر کس طرح ہم لا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو بات ہے اس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو آؤٹ ڈور لائٹنگ ہے, جو نیچرل پیسو لائٹس ہیں, ان کو ویلکم کرنا اپنی ڈیزائن میں اپنی بلڈنگز میں بہت ضروری ہے. اور ہر آرکیٹیکٹ کوشش کر رہا ہوتا ہے, کچھ بہت استھیٹیکلی پریکٹیکلی سائنٹیفکلی بہت اچھا کر رہے ہیں, کچھ یعنی ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فیلڈ ایسی ہے. لیکن آپ یقین مانیں یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر ایک گھر میں بلب آن کرنے کی دن کے وقت ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ صرف کہ بجلی بچا رہے ہیں, آپ بجلی کے بل آپ کے کم آ رہے ہیں, بلکہ آپ کے لیے وہ ہیلدی لائف سٹائل کا بھی ایک ریزن ہے, آپ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ گرین ایریاز آپ کے پاس وہاں پہ ہیں, چھوٹی سی کیاری ہے, چھوٹا سا لان ہے, یا ارد گرد کوئی پلانٹس ہیں یا گملے رکھے ہوئے ہیں, پلانٹرس رکھے ہوئے ہیں, تو یہ چیز بھی آپ کو ایک نیچرل انوائرمنٹ کے قریب رکھ رہی ہے, آپ کو حساس بنا رہی ہے, آپ کو سینسٹیو کر رہی ہے, آپ کو کوئی ریجیڈیٹی کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہے. اگر ہم آپ کو صرف کنکریٹ کے سٹرکچرز میں رکھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی میرا پورا یقین ہے کہ انسان میں طبیعت میں سختی آ جاتی ہے, لیکن جب وہ ایک نیچر کے قریب رہتا ہے. جمشید صاحب سوری, یہاں پہ ہم نے جانا ہے بریک کی طرف, تو ناظرین ہم نے یہاں پہ لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, اور جمشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ جائیے گا نہیں, اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے جمشید صاحب سے بات ہو رہی تھی, میکسیمم جو سن لائٹ ہے گھر کے اندر, گرین ہاؤس کیسے کیا جا سکتا ہے, جو قدرت کے قریب چیزیں ہیں, نیچرل جو ہماری چیزیں ہیں, جو بغیر انرجی کے بغیر پیسے کے ہم حاصل کر سکتے ہیں, وہ کس طرح کی جا سکتی ہیں گھر کے اندر. تو جمشید صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے تو آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں یہ پیسو سورس کہلاتے ہیں. پیسو سورس نیچرل قدرتی روشنی, دھوپ, ہوا کو کیسے بلڈنگ کے اندر لے کے آنا ہے, اور اس سے اس گھر کو اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا رکھنا ہے, یا اگر سردیاں ہیں تو اس کو کیسے میکسیمم دھوپ کو لے کے آئیں تاکہ وہ گرم ہو, اور کون سے مٹیریل یوز کریں. اگر وہ سرد علاقوں میں ہیں, فار ایگزامپل لائم سٹون ہم یوز کر سکتے ہیں فرش میں باہر, تاکہ وہ ہیٹ کو ابزارب کرے اور پھر ساری رات وہ گرم رہے. اس طرح کے بہت سے فارمولاز ہوتے ہیں جو مختلف آرکیٹیکٹس یوز کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نئے بننے والے گھروں پہ اکثر بات کرتے ہیں اور پوش ایریا سے ریلیٹڈ بات زیادہ کرتے ہیں. ہم محلوں پہ جہاں پہ 100 سال پرانے 50 سال پرانے گھر ہیں اور کوئی پارک نزدیک نہیں ہے چھوٹے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا آئیڈیاز ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی تعداد ہے, ہمارے اپنے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ان کے جو چھتیں ہیں ہم وہاں پہ ان کو گرین ایریا کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ آپ تھوڑا سا گرین ایریا ڈیولپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. گرین ایریا کے حوالے سے بالخصوص جو ٹاپ روف ہے یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یوز لیس ہوتی ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اس کو کس طرح وہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورا گرین کر سکتے ہیں, وہاں پہ کافی چیزیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو ہے کہ سب سے پہلے آپ نے واٹر پروفنگ کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اتنا, سر یہ واٹر پروفنگ کس طرح کی جاتی ہے, یعنی کہ یہ چھت جب ابھی ماڈرن مٹیریلز ہیں, بہت سے مٹیریلز ہیں جس پہ آپ اس کو واٹر پروف کر سکتے ہیں. میں کبھی بھی آپ کو کنونشنل یعنی جو لوکلی آپ میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ نے چپس کر دیا یا لک لگا دی, اس کے اوپر بالکل نہیں ہم قناعت کر سکتے, کیونکہ اس میں کبھی بھی سیپیج آ سکتی ہے. میں ایک اور سستا ترین سولوشن یہ ہے کہ آپ ٹائروں کے بنے ہوئے
آپ کو مل جاتے ہیں بکٹ ٹائپ چیزیں مل جاتی ہیں, اس میں مٹی رکھیں اور اس کو چھت پہ رکھیں اور سب پہ گھاس لگائیں, سبزیاں لگائیں. یہ سب سے آسان ترین کام ہے. یا آپ یہ کنکریٹ میں یا سیمنٹ کی بنی ہوئی بڑی بڑی کیاریاں ہیں, ان کو چھاؤں پہ رکھیں. اس سے ایک تو آپ کی آپ کو وہاں بیٹھنے کے لیے بڑی مل جائے گی, خوبصورت جگہ مل جائے گی. اور اس سے آپ کا گھر جو ہے وہ گرمیوں میں کم نہیں ہوگا, ٹھنڈا رہے گا. اور بچوں کے لیے تو نیچے گھر بڑھ جائیں تو روڈ ہے اور پارک بہت ہے, گھر والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس طرح کی آج کی بجلی لائف ہے, تو ان کو ایٹ لیسٹ ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ کچھ وقت اچھا گزار سکتے ہیں گھروں سے باہر نکل کر. تو یہ اس طرح کے آئیڈیاز بہت سی ایسے محلے ہیں جہاں پہ مان لیجیے وہ جب 100 آ جاتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے کارنرز کو وہاں پر خوبصورت بنا سکتے ہیں, واٹر فال بن سکتے ہیں, برڈس کے لیے جگہ بن سکتے ہیں, کچھ ایسا ہارڈ لینڈسکیپ کر سکتے ہیں جہاں بچے بیٹھ سوری جس کرنے کے بعد سوال ہے ہم کو جب بنانا تو مجھے پتہ چلنی چاہیے وہاں پہ جب وہ چیزیں باقی کیا پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نے وہ بس کے لیے بچوں کی موبائل پہ ایکٹیویٹی ہے وہ کام ہو جائے. بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ہوگا کمپٹیشن ارینج کریں اور ہمارے ساتھ ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی علاقہ ہمارے محلے میں جہاں 30-40 یہ کمپٹیشن کرتے ہیں تو جگہ ہمیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو باقی یہ ہے کہ اس بالکل آپ جیسے لوگ پاکستان کے اندر کما رہے ہیں, سب کمائیں, آپ ذرا بھی کام کریں, ہم وہ لوگوں کے لیے کام کیے, ان کی بات کے لیے کام کیے, آنے والی جنریشن کے لیے کام کیا جائے. آپ ایسے لوگوں کے لیے آئیڈیاز یہی جو نگر سبھی یہاں پر وقت میں ہم تعمیر ہوں گے. تو سر جب بھی اس کو کرنا چاہیے ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے.
आज हमारे ऑफिस में मैं ये बात कर रहा था, प्रोजेक्ट डिजाइन किया अपार्टमेंट्स का, उसमें हम मुख्तलिफ लेवल्स पे ग्रीन एरिया पहले भी देते हैं, इस बार भी दिया। हम ये बात करते हैं कि इस तरह का कोई बन जाए, तो ऐसा हिस्सा हो, लेकिन और ग्रीन एरिया हमारा फ्लोर, तो उससे क्या होता है, अगर एक हम 30-40 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस हर फ्लोर पर ग्रीन एरिया हम डेवलप कर जाते हैं, वो जो रेट है वो स्पीड के एलिवेटर से बार-बार नीचे ऊपर नहीं जा सकते, वो उस फ्लोर पे उनको एक एक्टिविटी एरिया मिल जाएगा। वो जो बहुत छोटे हैं और स्कूल में जाके अपने दादा-दादी के साथ खेल रहे हैं या के साथ उधर है, तो वो बार-बार नीचे जाने की जो बात है, तो उसी एरिया में उनको उसी फ्लोर को मिलना है, तो लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक साथ एक और चीज़ याद रखिए कि हमारा जो रेजिडेंशियल है और जो हाउस है उसमें ग्राउंड प्लस आपका वन प्लस आपका जो कुछ होता है वो आप होता है। तो इसमें देखिए आप पेमेंट में जाते हैं के बारे में आपके पास कॉस्ट है या कि करनी है, तो आप उस पे इन्वेस्टमेंट के क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। कोई बिल आप ऐसी चीज़ नहीं दी जा सकती कि हमें आपकी ग्राउंड है सेटिंग करने का पड़ रहा है, 50% डालने में ऊपर जाके आप 30 या 35% इस तरह की सिस्टम चला सकता है। नहीं, इस पर बात है ऑलरेडी, और पटवार में जो टेरेसेस हैं, लैंड्स थोड़ी सी नेचुरली डिफरेंट है, यहाँ इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ती, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये कि रूफ टॉप हाउस और नेचुरली वहाँ लाइट एयर व्यू चीज बनेगी और ग्रीन एरिया आसान, और उससे वो थोड़ी अवे कर दिया सीटों से ऊपर पे चले हैं और जैसे अमूमन देखा है कि भी जो हमारे घर बने हुए हैं उसमें ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर इक्वल होते हैं, उसमें यानी कि जितना कवर एरिया आपका ग्राउंड का उतना ही तकरीबन आपका फर्स्ट फ्लोर का जाके बनता है। तो उसमें सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो फर्स्ट फ्लोर हमारा है उसके ऊपर हम ग्रीन एरिया जिस तरह आप कह रहे हैं सीटिंग एरिया दें और टॉप रूफ जो है उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की परमिशन ज़्यादा हो जाए हमें, तो एक आम आदमी जो है उसके लिए एक तो जो ग्रीनरी और जो मैक्सिमम सनलाइट है, एयर सर्कुलेशन है, ये सारे प्रॉब्लम मेरा ख्याल है हल हो सकते हैं सर। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन एस्थेटिकली एज एन आर्टिस्ट मैं ये बात करूँगा कि जब आप घर को बहुत ऊंचा बनाते हैं तो नॉर्मली फ्लोर लेवल्स पे फैमिली का आना जाना कम होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। जी बिल्कुल, आप टेक्निकली तो जो है ना जब 3 स्टोरी का आप घर बनाते हैं, एक तो यह है कि प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और एक और बात कि जो घर के एस्थेटिक्स हैं, प्रोपोर्शंस हैं आउटडोर एलिवेशन के, वो बड़े अजीबोगरीब बन जाते हैं। जब 3 स्टोरी 4 स्टोरी ममटी शमटी डाल के वो चीज़ बनती है तो वो प्लाजा टाइप किस्म की बिल्डिंग बन जाएगी, घर नहीं लगेगा। घर को, मेरा अपना पर्सनल राय है कि अगर जगह है आपके पास तो आप सिंगल स्टोरी बनाएं फैमिली के लिए। और वैसे भी आप देखेंगे कि जो डबल स्टोरी घर होते हैं 10 मरला के, 1 कनाल के, उसमें जो एक फैमिली ग्राउंड पे रह रही होती है और मोस्टली दूसरा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है वो उन्होंने रेंट पे दिया होता है या दूसरी फैमिली रह रही होती है, क्योंकि एक फैमिली के लिए इस तरह से स्प्लिट लेवल पे अपने आप को मैनेज करना थोड़ा सा जी बिल्कुल जी सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा सर, इसके अलावा ये कुछ हमारे नाज़रीन ने सवाल किए थे कि जो ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ पोश भी हैं, जब ये डेवलपमेंट होती है तो इसमें कट एंड फिल का सिस्टम होता है। जब फिलिंग उसमें होती है तो मैक्सिमम जो 40 फीट 50 70 फीट, जब सर ये इतनी फिलिंग होगी तो जो फाउंडेशन की कास्ट होती है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे पाइल्स पे चला जाना पड़ता है और काफ़ी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम। उसके लिए क्या आप कहते हैं कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट की जाए जो टाउन प्लानिंग के हवाले से ख़ास तौर पे? देखें, कहीं पे तो मजबूरी होती है डेवलपर की कि जो टेरेसेस का प्रोफाइल है वो इतना शार्प होता है, यानी इस तरह से ज़मीन होती है पोटोहार में कि वहाँ पे आपको जो रोड है उसका प्रोफाइल मेंटेन करते हुए प्लॉट्स को ऐसे बनाना पड़ जाता है कि फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन 80% केसेस को आप मैनेज कर सकते हैं, वहाँ के नेचुरल टेरेसेस को, नेचुरल प्रोफाइल को डिस्टर्ब ना करें। आपकी बात से मैं 100% इस
پورشن پہ اتفاق کرتا ہوں. جو آج کل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سب سے پہلے نیچرل جتنا گھاس, جڑی بوٹیاں یا لوکل ہمارے پلانٹس ہیں, ان کو تو بالکل سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے. اور وہ زمین جو صدیوں سے ان پودوں کے ساتھ اپنا وقت گزاری تھی, اس کو تو وہ بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں, اور زمین کو 2-3 سال کے لیے اب دھوپ پڑتی ہے اور اس میں ڈرائینس آ جاتی ہے. اور وہاں پہ جو صدیوں سے جو فلورا اینڈ فیونا, جو پرندے, جو انسیکٹس وہاں زندگی گزار رہے تھے, جن کا ہمارے ایکولوجیکل سائیکل میں بہت بڑا کردار ہے, جس کو ہم بالکل کیڑا مکوڑا سمجھ کے ہم اس کو توجہ نہیں دیتے, تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس کا امپیکٹ آپ کو پتہ ہے, آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو گئیں تو 5 سال میں دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ سارے انسیکٹس, ہماری تو اتنی ریسرچ نہیں ہے, ایز اے نیشن بھی ہم R&D پہ اتنا کام نہیں کرتے, تو یہ جو ہم سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور یہ نیچرل پلانٹس کو ختم کرتے جا رہے ہیں, لوکل پلانٹس کو ختم کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ رہنے والے چرند پرند کو ختم کر دیتے ہیں. اور ایک اور بات, پانی کے ریزروائر, چھوٹے چھوٹے تالاب جو صدیوں سے وہاں پہ ریزروائر بنے ہوئے تھے, ان کے اوپر مٹی ڈال کے پلاٹنگ کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ سیپیج نہیں جاتی. یہ سارے معاملات ہمیں ایک پالیسیز کی شکل میں دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ یہ وہ ریزروائر جو مسام ہوتے ہیں زمین میں, جو رین واٹر کو زمین کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس کو ریٹین کر رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کے ٹیوب ویل اور چینل زمین کے نیچے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر مٹی ڈال کے کتنے ادھر ایگزامپلز ہیں, سینکڑوں ایگزامپلز ہیں جن کے اوپر پلاٹنگ ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بارش ہوتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے, بیسمنٹس میں پانی بھر جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے خیال نہیں کی, اور آئندہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہم اپنے ہر شہر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پہ پہلے پرابلم کریٹ کریں گے, پھر ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, اور پھر لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے. تو اس کو شروع میں ہی دیکھنے کا, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جمشید صاحب, یہ بتائیے کسی بھی بلڈنگ کو انرجی ایفیشینٹ کس طرح بنایا جا سکتا ہے, اور انرجی کے بل کس طرح سر کم کے, جو اتنے زیادہ ہیوی اماؤنٹ کے بل آتے ہیں. ایک عام آدمی کا آج کل سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے, بجلی کے بل سے بیچارہ پریشان ہے, سوئی گیس کے بل, جب لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بل بھی اتنے زیادہ آتے ہیں, کس طرح کم کر سکتے ہیں ہم؟ 2-3 طریقے ہیں. دنیا میں جو سب سے ایزیسٹ وے ہے وہ سولر پینلز ہیں. ونڈ انرجی تھوڑی ایکسپینسو ہے, پھر تھرمل انرجی ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. تو جو اب تک سولر انرجی جو ہے وہ سب سے چیپسٹ ہے, سولر پینلز ہیں. اس کے علاوہ آپ دن کے وقت تو آپ لائٹ کو گھر میں میکسیمم انوائٹ کر سکتے ہیں, تو بڑی بڑی ونڈوز رکھیں, دن کے وقت مغرب تک آپ کے گھر میں روشنی رہنی چاہیے, شام تک. اس کے بعد آپ ماڈرن جو آج کل ٹیکنالوجیز ہیں, آپ انسولیشن کے حوالے سے 3 واٹ کے بلب میکسیمم یوز کریں. جہاں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, جہاں آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے, ادھر آپ ہائی ایفیشینٹ بلبس کو یوز کر لیں. ادروائز آپ کوشش کریں کہ اتنی لائٹ ہونی چاہیے جس میں ایٹ لیسٹ ایک اچھا ڈسپلے ہو جائے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے, ہم لوگوں نے بات کی روف گارڈن یا روف ٹاپ پہ کچھ ہم گرینری ڈیولپ کریں, وہ سردیوں میں گھروں کو گرم رکھتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتا ہے. اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. 60% آف دا ہیٹ کم فرام دا روف ٹاپ. یہ بڑا زبردست سر آپ نے پوائنٹ, ہمارے ناظرین کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے پہلے یہ اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے ٹاپ روف پہ اگر گرین ہوگا تو وہ آپ کی جو ہیٹ کی شدت ہے اس کے اندر کمی آئے گی. اور اسی طرح اگر آپ سفید رنگ کر دیتے ہیں اور وہ پرماننٹ رکنے والا رنگ ہو چھت پہ, تو اس سے آپ کی جو ریڈیشن ہے, الٹرا وائلٹ ریز ہے, وہ 60% ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ میتھڈالوجیز ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو کرنے سے آپ بہت اچیو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ بیلیں ایسے اسٹرکچر ووڈ کے بنا لیں جس پہ بیل چڑھا دی, اب وہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ بھی بن گئی اور اس کے نیچے شیڈو کاسٹ ہو گیا, ہوا بھی گزر رہی ہے, تو جس چھت پہ ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی تھی وہ تھوڑی ٹھنڈی رہنا شروع ہو جائے گی. تو وہ جو پینیٹریٹ کر رہی تھی ہیٹ نیچے رومز میں, وہ بھی, اس میں بھی شدت ختم ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کوئی بہت بڑی بھی سائنس نہیں ہے, بس تھوڑا سا شوق اور انٹرسٹ, اور اپنی اگر آپ اس طرح سے بلوں کی بچت کرنا چاہتے ہیں الیکٹریسٹی کے, تو یہ اس طرح کے میتھڈز ہمیں اپلائی کرنے ہوں گے. اچھا سر, جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی کہ
پری فیب جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کرنی چاہیے, ڈرائی کنسٹرکشن کرنی چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ عناصر شامل ہیں کہ جو یہ ہونے نہیں دے رہے, یا ابھی تک ہمیں اس چیز کا نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے ہمیں سر؟ اویئرنیس نہیں ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے, افورڈیبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ پلانٹس کی افورڈیبلٹی, یہ پلانٹس لگائیں, اویئرنیس سے پلانٹس لگیں گے لوگ کہ ہاں ہم نے پری فیب میں جانا ہے, تو جو انویسٹرز ہیں یا جو ڈیولپرز ہیں وہ یہ پلانٹس لگائیں انڈسٹریل زونز میں, انڈسٹری ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں کو اویلیبلٹی ہو. اویئرنیس کے لیے آپ جیسے ابھی میرے سے بات کریں, اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں یا کچھ نالج رکھتے ہیں, وہ آ کے لے مین سے یا پبلک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے پاکستان میں, یا اس کو سمجھنے والے یا اس پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سر 2022 ابھی شروع ہو چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کی یہ کاسٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ ریورس ہوگی یا کچھ ایسی ٹیکنالوجی آپ پر امید ہیں کہ آ جائے گی جس سے ایک عام آدمی کے جو گھر کا یہ مسئلہ ہے وہ بجٹ تھوڑا سا اکنامیکل ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمیں ایز اے نیشن محنت کرنی ہوگی. ہم بیسیکلی کنزیومر اور امپورٹرز بن چکے ہیں. جب آپ اپنے استعمال کی ہر دوسری چیز کو باہر سے امپورٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو ڈالرز دے کے خریدنی پڑے گی. آپ نے ٹائل بھی ڈالر دے کے خریدنی ہے, آپ نے اگر سٹیل بھی ڈالر دے کے خریدنا ہے, آپ نے اپنا اناج بھی ڈالر دے کے خریدنا ہے, آپ نے اپنا فرنیچر بھی ڈالر دے کے خریدنا ہے, یا فرنیچر میں لگنے والی پروڈکٹس کو ڈالر دے کے خریدنا ہے, تو پھر آپ کو مشکلات ہوں گی, آپ کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. تو اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں, اس کو R&D کی طرف لے کر جائیں, اس کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جو لوگ ہر دوسرا بندہ اس وقت پاکستان میں یا پلاٹ خرید رہا ہے یا پلاٹ بھیج رہا ہے, اس کا ذہن اس طرف لگائیں کہ وہ انڈسٹری میں آئے, انڈسٹری لگائے, کوئی پروڈکٹیو کام کرے اور اس کو ایکسپورٹ کرے. امپورٹ والے چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, کم سے کم کرنی ہوں گی, تو پھر ہم ایز اے نیشن کہیں پہ سٹینڈ کر سکتے ہیں. سر جو لوکل ہماری پروڈکشن ہے, جو لوکل پروڈکٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہوتی جو ہم امپورٹ کرنے جاتے ہیں, یا جو ہماری پروڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں ہو رہی, تو کیا وہاں پہ کمی کس چیز کی ہے سر؟ دیکھیں ہر کنٹری کے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کوالٹی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ ادارے موجود ہیں. تھوڑا سا ہمیں ایفرٹ محنت کرنی ہوگی کہ ان کو ان SOPs کے مطابق پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہوگی جو مارکیٹ میں آئے, اس کو جا کے دیکھیں. جو لوگ ایسا کام نہیں کر رہے, اس میں کوالٹی کانشیس نہیں ہے, ان کو فائن کریں تاکہ وہ اپنی کوالٹی کو ٹھیک کریں. تو اس طرح سے یہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ آج کا کوئی میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ ابھی جو کنسٹرکشن کے ریٹس بہت زیادہ ہوئے ہیں, لوگوں نے اب گھر بنانا پہلے جس تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا تھوڑا سا وہ سلو ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں یا اس کے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے؟ کوئی ایسا میسج اور جو آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ آپ نے جتنی اچھی جو ہے نا وہ ان کو مشورہ دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کا کیا میسج ہے آپ کے لیے, خاص طور پہ گورنمنٹ کے اداروں کے حوالے سے اور ناظرین کے حوالے سے؟ دیکھیں پراپرٹی پہ ہمیں ایز اے نیشن بہت زیادہ توجہ دینے کی بجائے انڈسٹری پہ توجہ دینی چاہیے. اور انڈسٹری میں بلڈنگ انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے ساتھ 40 انڈسٹریز الائڈ انڈسٹریز کنیکٹڈ ہے. تو ہم جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ جو شخص 5-10 پلاٹ لے کر 5-10 پلاٹ بیچ دیتا ہے اور وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے, اس کو ادارہ تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہتا ڈسکریج کریں, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی راہیں ہیں. آپ نے ایسا پوائنٹ کہہ دیا, کیوں آپ جو ہمارے ڈیلر حضرات بھائی ہیں جو ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کیوں آپ جو ہے نا وہ ان سے, میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں بات آپ کی کسی حد تک درست بھی ہے کہ جب آپ کسی انڈسٹری کی طرف جائیں گے, جب آپ تھوڑی سی محنت ایفرٹ کریں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی اس کی, اور انشاءاللہ اسی کے اندر کامیابی بھی دیکھیں میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو واضح کروں گا. جو لوگ دیکھیں ہر شخص پروفیشنل جب ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ اچھا لگتا ہے. جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں وہ وہیں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
ریالٹرز جو ہیں پاکستان کے, انہوں نے اس انڈسٹری کو بہت بوم دیا ہے, لیکن بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ نیچر کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈ اگر یہی ہے کہ اس نے MBA کر کے, ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے, پائلٹ بن کے بعد میں پراپرٹی کا کام کرنا ہے, تو میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے پروفیشن میں اٹریکشن ملنی چاہیے. اس اٹریکشن کے لیے وی نیڈ ٹو میک پالیسیز اینڈ اپرچونٹیز. وہ جب اس کو اپرچونٹیز ملیں گی, اس کو اپنی فیلڈ, اپنے پروفیشن, اپنے شوق سے ریلیٹڈ اپرچونٹیز ملیں گی تو وہ اس پہ کام کرے گا. جب وہ اس پہ کام کرے گا تو ڈائیورسفیکیشن آئے گی سوسائٹی میں. وہ ڈائیورسفیکیشن ان اے پروفیشن آئے گی. ہر دوسرا بندہ صرف ایک ہی فیلڈ پہ بات نہیں کر رہا ہوگا. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری پہ بہت زیادہ محنت کریں, ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کریں, اس طرح سے اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کریں کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے سامنے ڈفرینٹ فیلڈز ہونی چاہیے, اور جس کے ینگسٹر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ رکھا ہے اس طرح کی اپرچونٹیز اس کو سوسائٹی میں مل جائیں. بہت شکریہ جمشید صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, جیسا کہ ہمارے ساتھ جمشید صاحب موجود تھے, ناظرین یہ ایک ایسا پروگرام ہم لے کے ہیں کہ جس کے اندر بلڈنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہوں گے, بلڈنگ انڈسٹری کے اوپر بات ہوگی, خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ہمارا مڈل کلاس ہے, جو لوور طبقہ ہے, تمام لوگوں کی بات کریں گے اور اس پہ آپ کے سوال اور جواب دیں گے جمشید صاحب. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.